کافی لوگوں کو پتا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے چیزیں کر بھی چکے ہیں، لیکن میں اس میں جو چیزیں ایڈ کروں گا اس میں تھوڑا سا ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو میں دیکھوں گا کہ جب ہم ریسرچ میں جاتے ہیں کوئی چیز تو اس میں جو بالکل بیسکس ہیں اس کی پیج لے آؤٹ سے لے کے جو جنرل انسٹرکشنز ہیں وہ جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ فائل وغیرہ کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہوم میں جاتے ہیں، یہاں سے ہم نیو فائل لیتے ہیں، یہ اوپن ہے، سیو ہے یا سیو ایز ہے، پرنٹ شیئر یا اور چیزیں. اس میں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا، کوڈ جب ہم کرتے ہیں تو یعنی کسی فائل کی پی ڈی ایف فارمیٹ میں اس کو کنورٹ کرنے کے لیے اسپیشلی، تو اس کو ہم پھر کیا کرتے ہیں تو یہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کریٹ پی ڈی ایف ہے، یہاں پر آ جائے گا. اس کو اگر ہم کلک کر دیں تو یہ فائل جو ابھی میں نے بنائی تو یہ پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہاں پر وہ آ رہا ہے یہ والا. تو یہاں پر یہ پی ڈی ایف فارمیٹ مجھے چاہیے تو اس کو میں فارمیٹ پی ڈی ایف میں، اس کا میں نام چینج بھی کر سکتا ہوں پی ڈی ایف کے نام سے. تو میں جہاں اس کو سیو کروں گا وہاں پر یہ سیو ہو جائے گی. تو یہ چھوٹا سا چلتے چلتے بعد میں ہم اس کو ڈیٹیل وے میں بھی دیکھیں گے. تو بھی جو بالکل بیسکس ہیں ان کو ہم ٹچ کر رہے ہیں. تو ہوم میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ کچھ آپشن جو ہے وہ ملتے ہیں. ان میں یہ والے کچھ آپشن ہیں، اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ ایک تھوڑی سی چیز جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے. میں ساتھ ساتھ جو کچھ بیسک کی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ میں لے کے آپ کو چلتا چلا جاؤں. یہ کنٹرول کا بٹن ہوتا ہے یہاں پر لیپ ٹاپ کے اوپر. تو جو ہے اس کے ساتھ ملا کے اگر ہم سی دبائیں تو وہ اس کا کاپی کا آپشن آ جاتا ہے. کہ ویسے تو بیسیکلی سب کو پتہ ہی ہوتا ہے. کنٹرول کے ساتھ وی اگر ہم دبائیں تو پیسٹ کا آپشن آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح کنٹرول کے ساتھ اگر آپ بی دبائیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل بیسک ہیں یا شارٹ کٹس کو یوز نہیں کرتے تو ان کو میں کہوں گا کہ وہ لازمین کو جو ہے وہ لے کے چلیں. تو کنٹرول پلس اگر ہم آئے جو ہے اس کو دبائیں تو وہ ایٹیلک جو ہے وہ ہو جائے گا. ابھی ہم کرتے بھی ہیں ان کو دوبارہ ایک بار دیکھنے کے لیے. اسی طرح اگر کنٹرول کے ساتھ کنٹرول کو پریس کر کے ہم یو دبائیں تو وہ انڈر لائن جو ہے وہ بھی ہو جائے گا. تو یہ کچھ لوگوں کو ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، یہ بالکل بیسک. تو میں صرف ایک پیٹرن سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آگے جا کے ان لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں کہ جو ان چیزوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو ابھی میں کیونکہ بالکل بیسک لیول پر چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ آ جائیں، ان کو میں آن بورڈ لینا چاہ رہا ہوں جو بالکل بگنرز ہیں یا جو بیسکس چیزوں کے ساتھ تھوڑا سا انویئر ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں. ایک اور اس میں بتانا چاہوں گا، کنٹرول کے ساتھ اگر ہم اے دبائیں تو یہ ہو جائے گا سلیکٹ آل. اور اسی طرح کنٹرول کے ساتھ اگر ہم ایل دبائیں گے تو یہ ہو جائے گا لیفٹ جو ہے الائنمنٹ ہو جائے گی، یہ الائنمنٹ پہ آتی ہیں. اور اسی طرح کنٹرول کے ساتھ اگر میں آر دباؤں گا تو یہ جو ہے وہ رائٹ الائنمنٹ آ جائے گی. اور اسی طرح اگر کنٹرول کے ساتھ جو ہے ای ہم دبائیں گے تو وہ سینٹرل الائنمنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور اس طرح اگر کنٹرول پلس جے ہم دبائیں تو وہ اس کو جسٹیفائی کر دے گا. یہ جسٹیفائی کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے بیسک جو بالکل انیشیل لیول پر ہمیں کچھ جو شارٹ کیز ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو وہ یہ والی ہیں آلموسٹ جو بالکل بیسک لیول پر ہیں. اس کے علاوہ بھی اوبویسلی ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں یہ 7 سے 8 10 12 جو بھی ہیں شارٹ کیز ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر پتہ ہے آپ کو تو آپ کی ورکنگ جو ہے وہ تھوڑی تیز ہو جاتی ہے. وہ تو ویسے بھی جاتی ہیں ساری چیزیں، لیکن اس طرح سے آپ ان کو تیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، ابھی میں نے کیا میں اس کو
इन सब को ले लेता हूँ। चलो इनको मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया पहले, या ये माउस के साथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है, राइट क्लिक अगर करें तो आप इसको कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें, या सिनोनिम इसका हम देख सकते हैं, ये इत्तिसार ट्रांसलेट कर सकते हैं और लैंग्वेज में, ये सारी चीज़ें, चंद एक चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं कंट्रोल को दबा के सी दबाऊँगा और इसको मैं 1 टैब आगे कर लेता हूँ, और फिर मैं क्या करूँगा, ये नीचे वाला कंट्रोल वी करूँगा तो वो वहीं पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला सारे को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल वी किया तो उसको मैंने पेस्ट जो है वो कर दिया। बिल्कुल बेसिक है ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहा हूँ ताकि अगर किसी को नहीं पता तो उसको भी पता चल जाए। तो ये कंट्रोल बी है, कंट्रोल दबा के अगर मैं बी दबाऊंगा तो ये बोल्ड जो है वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह अगर जो है कंट्रोल को दबा के मैं आई दबाऊं तो ये इटैलिक हो जाएगा, और इसी तरह अगर हम इस कंट्रोल को दबा के मैं यू दबाऊं तो ये अंडरलाइन इसका हो जाएगा। ये आपने देखा कि जब मैं यहाँ पर चीज़ें करता हूँ तो ये ऊपर कुछ बटन्स हैं, ये भी साथ साथ हो रहे हैं। तो आप यहाँ से भी फॉर एग्जांपल आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली चीज़ को, तो हम बी का बटन दबाते हैं तो ये अनबोल्ड जो है वो हो जाएगा, बोल्ड से वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसको हम दोबारा दबाएंगे तो ये बोल्ड जो है वो हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल आई है तो इस तरह ये आई है, इसको हम दबाएंगे तो रेगुलर, फिर ये वाला हमारे पास दोबारा चला जाएगा। इसी तरह ये यू है और यू जो है अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल को दबा के मैं ए अगर करूं तो ये सारी जो फाइल है मेरे पास, अगर 2000 पेजेस की भी कोई फाइल है तो वो सारी कंट्रोल ए जो है अगर हम दबाएंगे तो ये सारी की सारी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो अभी मेरे पास जो है वो है नेक्स्ट जो हम देखते हैं अलाइनमेंट करने के लिए। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि 3 अलाइनमेंट जो है हमारे पास यहाँ पर यूज होती हैं, बल्कि 4 बेसिक हैं, और जो 4th है वो दैट इज फॉर जस्टिफाई, टू जस्टिफाई समथिंग। तो इसमें कंट्रोल ए के बाद अगर हमने ये ऑलरेडी अभी हमारे पास जो मौजूद है ये वाली है, कंट्रोल लेफ्ट पे है, कंट्रोल लेफ्ट अगर मैं करता हूँ तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसी में जो है वो रहेगी। कंट्रोल लेफ्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर ये चीज़ें इस तरफ रहेंगी। लेफ्ट अलाइनमेंट आप जब शुरू करते हैं तो वो इस तरफ से शुरू हो तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल लेफ्ट। कंट्रोल लेफ्ट का एल किया, कंट्रोल एल, तो ये लेफ्ट। तो अगर हम कंट्रोल में दबा के आर दबाऊं तो ये राइट अलाइनमेंट आ गई, यानी जो हम चीज़ें लिखेंगे वो इस तरफ से शुरू होंगी, इस तरफ से शुरू होकर इस तरफ जो है वो जाना शुरू कर देंगे। तो ये कंट्रोल आर है, कंट्रोल आई। तो अगर कंट्रोल ई मैं करता हूँ, ये वाला कंट्रोल ई अगर मैं करता हूँ तो ये सेंटर में आ गई। तो ये सेंट्रल अलाइनमेंट है, कुछ चीज़ हमने सेंटर में लेके आनी है तो उसको फिर हम कंट्रोल के साथ दबा के हम ई जो है वो दबा देते हैं। कंट्रोल जे अगर मैं करूँ तो कंट्रोल जे में ये जस्टिफाई आ जाता है, क्योंकि ये अभी पूरी लाइन्स नहीं है। तो इसका कंट्रोल ए जे का ये होता है कि यहाँ पर जो आगे पीछे आ जाती हैं चीज़ें, कुछ लाइन आगे आ गई, कुछ पीछे, वर्ड्स की वजह से ऑब्वियसली कुछ पीछे रह जाती हैं यहाँ पे, कुछ आगे चली जाती हैं, कुछ नीचे, कुछ इधर आ जाती हैं। तो वो यहाँ पर एक जो है सिमेट्री जो है वो हमें देखने में नज़र आती है। वो बिल्कुल एक चीज़ यहाँ पर जिस तरह इस इधर से है ये वाली, जैसे इधर से ये चीज़ें एग्जैक्ट चल रही हैं तो इसी तरह वो फिर इधर से चलती हैं। इनको हम जो शार्ट कीज़ है हमारे पास वो भी हैं, यहाँ पर ये है, ये कंट्रोल लेफ्ट की है, ये सेंटर की है, और ये कंट्रोल आर जो है राइट अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। और ये जस्टिफाई के लिए भी है, ये जिस तरह भी आप इनको मुख्तलिफ ऑप्शन में लेके जाना चाहें। तो ये जस्टिफाई है, जस्टिफाई लो है, जस्टिफाई हाई है, जस्टिफाई। तो ये अभी क्योंकि चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आधी हैं इसलिए ये हमारे पास चीज़ जो है वो शो नहीं हो रही। तो जनरली हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट अलाइनमेंट जो है वो वही हम रखते हैं, और अगर कोई टीचर या कोई सुपरवाइजर डिमांड करे कि आपने उसको राइट जस्टिफाई करके भेजना है तो
پھر ہم اس کو کنٹرول جے کر لیتے ہیں، یا پھر یہاں پر ہم جا کے پورا کا سلیکٹ کر کے اس کو ہم جسٹیفائی جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو فی الحال میں اس کو یہاں پر یہ والا یوز کر رہا ہوں. ایک اور چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ یہاں پر ہے، یہ اسٹائل ہے اس کا. یہ سیورل اسٹائل ہیں جو نارملی ہمیں ملتا ہے. وہ کیلیبری فونٹ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں یہ والا اسٹائل ملتا ہے. اور یہاں پر ہمیں جو اس کا فونٹ سائز ہے وہ ملتا ہے ہمیں 11. تو یہ نارملی آپ کا بلڈ ان جو چل رہا ہوتا ہے وہ یہ والا ہوگا. تو لیکن اے پی اے اور ایم ایل اے میں جو چلتا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں. یہ تو اے پی اے اور ایم ایل اے میں جو چیز ریکوائر ہوتی ہے وہ یہاں پر موجود ہے ہمارے پاس. وہ یہ والی ہے، ٹائمز نیو رومن. آئی ریپیٹ، ٹائمز نیو رومنس. تو یہ ہمارے پاس، اس کو ہم جب کنٹرول اے کر کے سلیکٹ کر لیں گے سب کو، تو ٹائمز نیو رومنس جو ہے اس میں ہم نارملی چیزیں ہیں اس میں ہم لے کے جاتے ہیں. اگر کوئی ڈیمانڈ اور کرے تو آپ کیلیبری میں بھی جا سکتے ہیں، یا کچھ اور چیز کو ڈیمانڈ کرے تو اس میں آپ جا سکتے ہیں. ادروائز میں سجیسٹ کروں گا کہ ابھی سے آپ ٹائمز نیو رومنس میں اپنی جو اسائنمنٹ ہے ان کو بنایا کریں، تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے ایک سیٹ ہو جائے. اور جب بھی آپ اس کا فونٹ سائز رکھیں تو وہ 12 رکھیں، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے اے پی اے اور ایم ایل اے کی، کہ جب بھی ہم باڈی جو ہے اس کو لکھتے ہیں تو وہ لکھی جاتی ہے 12 میں. ہیڈنگ جو ہے وہ ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے، اس کو جب ہم ریفرنسز میں جائیں گے تو ہیڈنگ کو ہم ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. آج ابھی میں صرف یہ سرفیس لیول پہ جو چیزیں ہیں ہمارے ساتھ ان کو میں ڈسکس کر رہا ہوں. ہم یہاں پر تھے جسٹیفائی کے پاس، اور جسٹیفائی سے تھوڑا سا آگے جائیں تو ہمارے پاس یہ لائن سپیسنگ ہمیں ملتی ہے. تو یہ لائن سپیسنگ سے مطلب ہوتا ہے یہ جو لائنیں ہیں 1 2 3 4، ان کے آپس میں، ان کے درمیان جتنی سپیس ہم رکھنا چاہتے ہیں اس کو ہم یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں. تو جو ایم ایل اے اور اے پی اے ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ہے 2. اس میں جو بلڈ ان ہے یا جو چیزیں ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سے ایک لائن سے دوسری لائن کا جو ڈفرینس ہے یا اسپیس ہے وہ 2.0 جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اس کو میں 3 کرتا ہوں تو وہ اتنی زیادہ ہو گئی، اور اگر میں 1 کرتا ہوں تو وہ پاس آ گئی. تو نارملی 1 ہی چل رہی ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ، تو اس کو ہم 2 جو ہے فی الحال میں بتانے کے لیے. اور جو میں خود کرتا ہوں تو وہ، یا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو چیزیں دیتا ہوں تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ چیز 2.0 جو ہے اس کی لائن سپیسنگ جو ہے وہ رکھیں گے 2.0 ڈیفالٹ کریں گے. وہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ جب آپ لوگ آگے ریسرچ میں جائیں گے تو اس میں یہ چیز 2.0 جو ہے وہ آپ کو ریکوائر ہوگی. اس کے علاوہ چلو یہ کر لیتے ہیں. یہاں پر نارملی آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ سائز جو ہے کلر ہے ان چیزوں کا. آپ نے جو بھی کلر آپ چینج کریں گے تو یہ یہاں پر کلر آپ کو یہاں پر موجود ہوگا. اسی طرح یہ ہائی لائٹ اگر کرتے ہیں کسی چیز کو تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ہائی لائٹ کے لیے. جس طرح ہم پڑھتے ہوئے اپنی بکس کے اوپر جو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو نو کلر ہے تو آپ اس کو نو کلر کر دیں گے. اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہائی لائٹ ہے. اگر آپ اس کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کو سلیکٹ کریں گے اور جو ہے اس کو نو کلر کر دیں. سر اگر ایک ہی لائن کو انڈر لائن کرنا ہوا تو پھر آپ کیسے نے کریں؟ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو سلیکٹ کرنا ہے پہلے، اور اس کو پھر آپ نے انڈر لائن کر دیں. اس طرح یہ میں نے ایک لائن جو ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا، اور جو ہے ہم یہاں پر چلے گئے تو یہ ایک لائن جو ہے یہ سلیکٹ ہوگی. تو سلیکشن جو ہے وہ جتنی چیز جس کو آپ سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ، فار ایگزامپل اگر آپ یہ ہیں ایک میں نے اوپر کسی اور کلر میں کر لی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میں اور کلر میں کر لوں. اس کو میں نے سلیکٹ کیا، اس کو میں نے ریڈ میں لے گیا، گرین میں لے گیا. تو یہ اس طرح سے سلیکشن ہوتی ہے. یا آپ ہائی لائٹ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آ جاتے ہیں. یا اوکے سر. کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہے، آپ اس کے کوئی چیز چیک کرنے کے لیے کسی نے بھیجی ہے، تو اس میں پھر آپ کو غلطیاں نظر آ رہی ہیں. تو غلطیاں جب نظر آ رہی ہیں تو آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یا ادھر اس طرح ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، یا پھر جو ہے ان کا کلر جو ہے اس میں فونٹ کلر جو ہے اس کا چینج کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے.
یا کئی بار ہم اس طرح سے اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو یہاں پر ہے ہمیں ملتی ہے، بہت کئی بار ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ پورے پیج کا یا جتنی کوئی چیز ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر، سارے کا سارا پیج کلر وہ لگائیں، تو وہ بہت مشکل کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو یہ ایک ٹیکنیک جو ہے وہ میں نے سیکھی تھی، تو یہ والی ہے۔ تو آپ نے جتنا آپ کو ریکوائر ہے، پورا پیج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا ایک پورشن آپ کریں گے، تو جتنا آپ کو ریکوائر ہے آپ اتنی چیز کو سلیکٹ کر لیں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہ پینٹ کا ایک آپشن آتا ہے یہاں پر، پینٹ سے ریلیٹڈ، تو آپ کو جو کلر بیک گراؤنڈ میں چاہیے آپ وہ والا کلر جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ میں کر لیتا ہوں فی الحال، تو یہ والا کلر آپ، تو اتنا وہ پورے کا پورا اتنا پورشن کے بیک گراؤنڈ میں یہ والا کلر آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے، یہ فونٹ ہے، اس کو آپ دبائیں گے تو یہ ڈائریکٹ جو ہے دو دو پوائنٹ کے ساتھ بڑا ہو جائے گا، یہ ساتھ والا دبائیں گے تو یہ چھوٹا جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر یہ ہے سینٹینس کیسز ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا اپر کیس میں ہو تو پہلے ہی اپر کیس میں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا لور کیس میں ہو تو آپ دیکھیں گے یہ سارا لور کیس میں آ گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سینٹینس کیس ہو، یعنی پہلا سینٹینس کا ہر سینٹینس کا پہلا ورڈ جو ہے وہ کیپٹل ہو اور باقی سارے جو ہیں وہ اسمال لیٹرز ہوں، تو آپ اس کو دبا سکتے ہیں، اور کیپٹل اوبیسلی یہ والا کیپٹل آ جائے گا۔ اس طرح آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر ورڈ کا جو پہلا ورڈ ہے وہ کیپٹل ہو اور باقی سارے جو ہیں وہ اسمال ہوں، جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ورڈ کا جو فرسٹ ہے الفابیٹ ہے وہ کیپٹل ہو گیا اور باقی سارے جو ہیں وہ اس طرح۔ تو یہ ٹاگل اس طرح کہ پہلا جو ہے وہ اسمال ہو اور باقی سارے جو ہیں وہ کیپٹل ہو، تو یہ آپ نے اس کو دیکھ لیا۔ آپ ان چیزوں کو بھی اس طرح سے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بیسکس میں اگر ہم چیز کو ہم لے کے چلیں تو یہ کسی کو کراس کرنا ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یہ والا جس طرح یہ میں نے کیا ابھی، یہ کراس آ گیا اس میں، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں اگر ختم کرنا چاہے تو آپ واپس انہیں کو ٹیگ کرتے چلے جائیں گے اور وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔